أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، اور اسی طرح ہم مفصل آیات بیان کرتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ حق کی طرف لوٹیں۔ پیچھے اللہ رب ذوالجلال نے جو میثاق تھا، تمام روحوں سے میثاق لیا گیا، پختہ وعدہ لیا گیا، اس کا ذکر فرمایا یہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم بے خبر تھے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا۔ لہٰذا سب کو معلوم ہے کہ معبود برحق اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اور اس نے جتنے بھی اپنے انبیاء و مرسلین بھیجے ہیں اپنے حکم کے مطابق جو شریعت جو قانون دے کر اسی پر عمل کرنا ہوگا، اس کے سوا ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کامیابی کسی صورت بھی نہیں مل سکتی، اور یہی حقیقت ہے۔ آگے فرمائے او تقولو، یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا تو یہ گناہ کرتے رہے اور ہم ان کے بعد جو ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو لہٰذا اے اللہ تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرے گا کہ جو باطل پرستوں نے جو کام کیے، انہوں نے باطل کام کیے، اور ان کے باطل کام کرنے کی وجہ سے ہمیں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہمیں ان کی سزا ملے گی۔ تو کہیں تم یہ نہ کہتے رہو، بلکہ تمہیں معلوم ہو کہ شرک نہیں کرنا بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ فرمائے کہ اسی طرح نفصل الآیات، ہم آیات کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں، تاکہ نبی کریم علیہ السلام نے جو وعدہ، جو عہد میثاق، اور جو اللہ رب ذوالجلال نے تو یہ وعدہ لیا، اور اس وعدے کی یاد دہانے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے تمام انسانیت کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ انبیاء و مرسلین کو اللہ رب ذوالجلال بھیجتا رہا، اور وہ اس وعدے کی یاد دہانی کراتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کے جو انبیاء ہیں وہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اسی میں کامیابی ہے، اور اس کے سوا ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں پیچھے امتوں کے گزرے ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اور اسی طرح سے قوم شعیب تھی، یہ قوم موسیٰ کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس چیز کو ارشاد فرمایا، تاکہ فرمائے کہ اس لیے یہ بیان کرتے ہیں ہم نفصل الآیات، مفصل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ حق کی طرف لوٹیں، جو کہ حق سے دور جا چکے ہیں، یہ حق کی طرف دوبارہ لوٹیں۔ اب اس آدمی کا ذکر ہے کہ جو بہت عابد و زاہد بھی تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا۔ ہم نے سورہ اعراف کے شروع میں اس کے مضامین کو پڑھا کہ اس میں اللہ رب ذوالجلال کے انبیاء کا ذکر ہے، اور امت محمدیہ کے عبرت کے لیے ان تمام واقعات کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک بلعام بن بعورہ، یہ بھی ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، اسم اعظم تھا اس کے پاس، اور گزشتہ آسمانی کتابوں کا یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، اور مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا اس کی وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ لیکن یہ نبی کے خلاف اس نے جب بات کی، لوگوں کے نذرانے لیے، تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے اس کی کیا حالت کی وہ اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور تلاوت کیجئے، بتائیے انہیں، نَبَأَ الَّذِي، حال اس آدمی کا، آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، فَانسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ بلعام بن بعورہ، بعورہ، با الف عین واو را الف اور حمزہ۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق مفسرین نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ مختلف ناموں سے ذکر فرمایا کہ یہ ان کے متعلق نازل ہوئی، لیکن یہ بہت مشہور آدمی ہے، یعنی تفسیر کے حوالے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ وہ جبارین کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کریں،
اور انہیں اس ارض مقدس سے نکالے۔ تو جتنے بھی یہ جبارین تھے، جیسا کہ وہ پیچھے 6 پارے میں اس کا سارا واقعہ گزر چکا ہے، تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ جبارین اس بلعام بن بعورہ کے پاس آئے کہ آپ جو ہے دعا کیجئے کہ اللہ رب ذوالجلال موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بڑے تیز مزاج ہیں، انہوں نے یہ بات کی بلعام بن بعورہ سے کہ آپ ان کے خلاف بددعا کریں، بنی اسرائیل کے متعلق بھی اور ان کے متعلق بھی، تو وہ ہمیں یہاں پہ آباد کرنا چاہتے ہیں بنی اسرائیل کو، اور ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ دعا کریں تاکہ موسیٰ علیہ السلام نہ آئیں اور نہ ہی جو ہے وہ بنی اسرائیل ہمیں مار سکے۔ تو اس نے کہا کہ تم ہوش کرو، اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے خلاف کیسے بددعا ہو سکتی ہے، یہ تم ہوش کرو۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا، تو اس نے کہا چلو، کیونکہ اس کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا تو اس سے پہلے وہ اللہ کی مرضی معلوم کرتا تھا، اسے خواب میں اشارہ ہو جاتا کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو۔ تو اس نے خواب میں دیکھا تو اسے منع کیا گیا کہ ایسا کام نہیں کرنا، موسیٰ علیہ السلام میرا نبی ہے، اور اگر اس کے خلاف تم نے بددعا کی تو تمہارا بڑا برا حشر ہو جائے گا۔ لیکن پھر لوگوں نے اصرار کیا بہت زیادہ، جب دوبارہ اصرار کیا اور اسے دوبارہ اس بات پہ منوانے کی کوشش کی، اور اسے بہت سارے نذرانے اور تحفے اور تحائف دیے، وہ تحفے تحائف اس نے قبول کر لیے، بس یہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ یہ اسم اعظم تھا اس کے پاس، بہت بڑا عالم تھا، اور جتنی بھی گزری آسمانی کتابیں ہیں ان کا جو ہے وہ بہت بڑا عالم بھی تھا، اور اس کے ساتھ یہ جو بھی دعا کرتا وہ قبول بھی ہوتی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آدمی نے یعنی 12,000 طالب علم اس کے درس میں بیٹھتے تھے، 12,000 طالب علم اس کے درس میں بیٹھ کے اس کی باتوں کو لکھا کرتے تھے۔ تو اس نے جب نذرانے اور یہ تمام چیزیں قبول کی تو اس کے بعد اس نے رات میں خواب میں کچھ نہیں دیکھا، اسے کچھ نہیں دکھایا گیا۔ تو اس نے کہا بھائی میں نے پہلے خواب میں دیکھا تھا، جو مجھے اشارہ ہوا تھا مجھے منع کیا گیا، اب جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو جو چیز صاف تھی وہ تمہیں اشارہ کر دیا گیا کہ یہ بالکل واضح ہے، تم نے ایسا کام نہیں کرنا، اب جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ بات نہیں کی گئی، اگر ہوتی تو اللہ رب ذوالجلال تمہیں حکم دیتا کہ ایسا نہ کرو۔ اس نے جو ہے وہ یہ مان لیا، اور جب یہ مان لیا تو یہ گدھی پہ بیٹھا اپنی بددعا کرنے کے لیے اس قوم کے ساتھ، تو اس گدھی نے اس کو بار بار اپنے سے نیچے گرایا، حتیٰ کہ وہ گدھی بول پڑی کہ شرم کرو، یہ دیکھو فرشتے تمہیں مجھ پہ سوار ہونے نہیں دے رہے، اور تم جس کام کے لیے جا رہے ہو یہ کام درست نہیں ہے، لہذا یہ پھر بھی اس پہ بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح سے چلا گیا۔ بہرحال چونکہ بدبختی اس کا مقدر تھی، یہ جب ادھر گیا پہاڑ کی چوٹی پہ، تو جب یہ بنی اسرائیل کے لیے اور ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تو وہ بددعا کے لفظ اسی اپنی قوم کے نکل آتے منہ سے، اور جب دعا کرتا تو وہ ان کے لیے نکلتے۔ تو قوم نے اسے کہا کہ تو ہمیں بددعا دے رہا ہے، حالانکہ تو انہیں بددعا دینے آیا تھا۔ اس نے کہا میں جو ہے وہ اپنی زبان پہ قادر نہیں ہوں، اختیار نہیں ہے مجھے، تو اسی طرح سے بس یہ بات کہنی تھی کہ اس کی زبان سینے تک لٹک آئی، سینے تک اس کی زبان لٹک آئی، اور قرآن نے اگلی آیت میں اس کو ذکر بھی فرمایا، یہاں تک جو ہے وہ اس کی زبان لٹک آئی بلعام بن بعورہ کی۔ تو اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، آپ ان پر وہ چیز تلاوت فرمائیے، اس شخص کا حال تلاوت فرمائیے آتَيْنَاهُ آیاتنا، کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے صاف نکل گیا، اور پھر شیطان نے اس کی پیروی کی، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، یعنی شیطان اس کے پیچھے لگا اور اس کو گمراہ کر کے رکھ دیا، اور اس نے جب یہ اس کی زبان سینے تک آئی تو اس نے کہا کہ تم نے دنیا و آخرت میری برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اب اس نے کہا کہ ایک طرح سے ان لوگوں کو خراب کیا جا سکتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ خوبصورت حسین عورتیں تم بنی اسرائیل کا جو گروہ سارا جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے اس میں بھیجو، اس میں سے اگر کسی آدمی نے بھی زنا کر لیا اس سے، ان عورتوں میں سے کسی ایک سے، یا کسی ایک آدمی نے زنا کر لیا، تو یہ لوگ جو ہے وہ ان پہ عذاب ضرور آئے گا، کیونکہ اس نے کہا یہ اس کی بات تھی ماننے کی کہ جو قوم زنا کرتی ہے اللہ اس سے ناراض بھی ہوتا ہے اور اسے کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتا۔
یہ اس نے، حالانکہ وہ بنی اسرائیل ساری آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع بھی کیا تھا، تو اسی طرح سے جب انہوں نے وہ حسین و جمیل عورتیں اس لشکر میں بھیجی تو وہ جو بنی اسرائیل کا کوئی سردار تھا ان میں سے، اس نے جو ہے وہ کنعانی عورت اس کے قریب سے گزری اور اس نے جو ہے وہ اس سے زنا کیا. تو جب زنا کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ایسا کام نہیں کرنا، تو ان پہ طاعون کا عذاب اللہ نے اتارا. پھر جب جو موسیٰ علیہ السلام کے مشیر تھے وہ تو اس وقت نہ تھے، جب وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا اس چیز سے کہ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب جو ہے وہ تم پہ نازل ہو. طاعون کا مرض چونکہ نازل ہوا تو 70,000 بنی اسرائیلی جو ہے وہ مرے تھے اس طاعون کی وجہ سے، صرف ایک آدمی کے زنا کرنے کی وجہ سے. اس نے یہ بات کہی کہ ہاں چلو اب جو ہے وہ ہم ویسے بھی غرق اور تباہ ہو چکے ہیں، تو تم بنی اسرائیل کے لیے کام کرو کہ جس قوم میں زنا ہو تو اس قوم کو اللہ کبھی اچھا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ کامیاب ہوتی ہے، اللہ اس سے ناراض رہتا ہے، راضی نہیں رہتا، خوش نہیں ہوتا. تو آج کل ہماری حالت بھی دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کی حالت دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ کی حالت دیکھ لیں. ذلیل و رسوا ہے، ذلیل اور رسوا ہیں کہ نہ تو کوئی ان کو ہاتھ ڈالتا ہے ایسی جگہوں پہ، نہ ہی کوئی جو ہے وہ ان کو لگام ڈالتا ہے اور نہ ہی کوئی پٹا ڈالتا ہے. جب بھی، چونکہ زنا ایسی چیز ہے کہ اس سے نسب خراب ہوتے ہیں، نسب خراب ہوتے ہیں، اور شادی اور نکاح یہ ایسی مبارک چیز ہے کہ اس سے نسب ثابت ہوتا ہے کہ بچہ کس کا ہے، یہ بچے میں اچھی صفات ہے یا نہیں. کیونکہ بچہ اگر حلالی نہیں ہوگا، نطفہ لا تحقیق ہوگا، حلالی نہیں، تو اس میں انتہائی قبیح اور بری عادتیں ہوں گی، کیونکہ وہ برے طریقے سے اس دنیا میں آیا ہے، وہ برے طریقے سے آیا ہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. انتہائی بری چیز ہے اور انتہائی ذلیل و رسوا کرنے والی اور انتہائی بے حیائی کا یہ کام ہے. اللہ محفوظ و معمون فرمائے اور امت مسلمہ پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے. تو اس پر جو ہے وہ اس نے پھر ان دونوں کو، مرد عورت کو، جو کنعانی عورت تھی جو انہوں نے بھیجی تھی، اور اس مرد کو جو سردار تھا بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے، تو اس کو جو ہے وہ ان دونوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس عذاب سے، یعنی 70,000 بنی اسرائیلی اس طاعون کے مرض سے مرے. تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے تھا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ضرور اسے ان آیات کے ساتھ بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ، لیکن اخلد الی الارض، وہ پستی کی طرف جھکا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے خواہش نفس کی اتباع کی. فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال کَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ، اگر تو اس پر بوجھ ڈالے، او تترکہ یلحث، تو وہ اگر تو اس پر بوجھ ڈالے تو وہ ہانپے، زبان نکالتا ہوا، یا بوجھ نہ ڈالے پھر بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہوا. ذالک، یہ مثل القوم الذین، مثال ہے ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فقصص القصص، تو ان کو یہ واقعات بیان کیجئے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. کتے کی تشبیہ دی ہے کتے کے ساتھ اللہ نے. اتنا بڑا عالم تھا، اتنا اسم اعظم تھا اس کے پاس، مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا قبول ہوتی تھی، لیکن اس نے نذرانے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ نبی کے مقابلے میں جو شخص آتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. صاف بیان کیا نا کہ جب اس نے بڑے صاف واضح الفاظ ہیں. اصل میں ہم لوگ جو ہیں قرآن مقدس سے دوری ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا قرآن نے کیا کہا ہے. آج تھوڑی سی اس قسم کی بات کر دیں، ایسی تقریر کر دیں جو درباری حکومتوں کے درباری ملا اور پیر ہوتے ہیں ان کے خلاف. یہ دیکھیں سر عام اس نے نذرانے لیے، اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اس نے نذرانے لیے، اس نے یہ چیزیں لی. آج حکومتوں کی جو ہے وہ خلاف بات کر دیں، جو سخت بات ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھو صاف اللہ نے فرمایا ایسے شخص کی مثال کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے. کہ کتے کی فطرت میں یہ ہے کہ جب شدت اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان اتنی باہر نکلی ہوتی ہے، یا پیاس اور شدت نہ بھی ہو اس کی زبان ایسی نکلی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی مثال فرمایا ایسی ہی ہے کہ جن کی فطرت میں صرف اور صرف خواہش نفس ہے.
صرف اور صرف نذرانے لینا ہے، اپنی جو ہے دین کی انہیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. یہ دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کے متعلق کیسی کیسی باتیں کہی جا رہی ہیں، قرآن مقدس کے خلاف کیسے. اور یہ ساری میں تقریر جو کر رہا ہوں یہ مفتی قاسم صاحب کی تفسیر ہے، اس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. لوگ جو ہے وہ حق بیان کیا جاتا ہے، شدت پسندی کسی اور چیز کا نام ہے. حق کو شدت پسندی کہہ دینا یہ انتہائی بری چیز ہے. مولوی بڑے سخت ہو گئے ہیں، بڑی سخت تقریر کر رہے ہیں، بہت جو ہے وہ چلے گئے ہیں اس طرح سے. مجھے ایسے لوگوں کے ایمان پہ اور بڑی عجیب جو ہے وہ صورتحال بنی ہے، جو خاص کر آج ہے کہ ہم کسی کے متعلق نہ ہمیں کسی سے کوئی واسطہ ہے نہ کچھ ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو یہ بازار گرم ہے نا، آپ لوگوں کا زور ہے، ان کو منع کریں، ایسے لوگوں کو پٹا ڈالیں. الٹے آپ جو ہے وہ حقوق مانگ رہے ہیں. کس چیز کے حقوق مانگتے ہیں آپ؟ اور پھر ہمارے وہ حضرات علماء اور اس قسم کے درباری ملا، یہ باقاعدہ مفتی قاسم صاحب نے دعوت اسلامی کی جو یہ تفسیر ہے اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، سخت الفاظ میں لکھا ہوا ہے. سارا کوئی بھی پڑھ کے دیکھ سکتا ہے، جلد میرے سامنے موجود ہے. صراط الجنان میں دعوت اسلامی کے سب سے بڑے مفتی ہیں مفتی قاسم عطاری مدنی صاحب، اور انتہائی قابل عالم دین ہیں ماشاءاللہ. آپ جو ہے وہ تو آپ نے باقاعدہ اس تفسیر میں سب کچھ لکھا ہے. یہ درباری علماء جو ہے، درباری اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو دین کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی خواہش پہ اور حکمرانوں سے نذرانے اور مراعات اور وظائف بٹورنے کے لیے وہ ان کو کسی قسم کی وہ غیرت کی بات ہی نہیں کرتے کہ اگر غیرت کی بات کی تو حکمران صاحب ہم سے خفا ہو جائیں گے. کوئی بھی حکمران صاحب چاہے صدر ہوں چاہے جو بھی ہوں، ہم سے خفا ہو جائیں گے کہ بھائی چلو تم دربار سے آؤٹ ہو جاؤ، تم نے اتنی صاف بات کی ہے. اتنی صاف باتیں تو کوئی نہیں کہتا، یہ تو بس لپٹی چپٹی نرم گرم باتیں کرو اور بس کام چلاؤ. قوم کو جو ہے وہ قرآن پڑھا ہوتا نا تو کبھی کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ سخت بات ہے، کبھی خادم رضوی صاحب کو کوئی نہ کہتا کہ یہ سخت بات کہہ رہے ہیں. یہ لفظ ہے، ایک ایک آدمی جو ہے وہ قرآن مقدس ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ایسے شخص کی مثال کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے. زبان اس کی جیسے نکلی ہوتی ہے ایسے باہر، تو ایسے لوگوں کی مثال، تو اس کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی. یہ انسان کو کتا کہہ دیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ نے اصل چیز جو ہے وہ اس کی تعبیر کو، اصل مقصد کو سمجھنا ہے. کسی کو کتا کہنا یا کسی کو کچھ اور کہہ دینا یہ بات نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو مثال بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے. اور یقیناً ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب کسی دولت مند آدمی کو ایسے لوگ دیکھتے ہیں یا مطلب بہت زیادہ بڑے عہدے والے کو، تو اس کو ایسے لوگوں کی پھر حالت نہیں رہتی. وہ ایسے کام کرتے ہیں، ایسے ان کے نیچے بچھے جاتے ہیں کہ جیسے اللہ اکبر استغفر اللہ، جیسے سب سے ذلیل ترین اپنے آپ کو ذلیل ترین کر کے پیش کر دیں، تاکہ کہیں یہ حضرت صاحب، یہ جتنے جو بھی ہیں بڑے صاحب ہیں یا جو بھی صاحب ہیں، یہ ہم سے خفا نہ ہو جائیں. تو یہ فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے ان آیات کے ساتھ کہ جن کا ہم نے انہیں علم دیا تھا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ نے ایسی مذمت فرمایا اس نے اخلد الی الارض، اس نے پستی کی طرف وہ جھکا، پستی کی طرف. اس نے مطلب یہ جتنے بھی وظائف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے انہوں نے کہا نا، حالانکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ وہ نبی ہے، اس کے خلاف، ان کے خلاف کیسے بد دعا قبول ہو سکتی ہے، اسے بھی معلوم تھا. اس نے پہلی مرتبہ منع بھی کیا، لیکن وہ تحائف اور اتنی بڑی چیزیں پیشکش انہوں نے اس کی عقل ٹھکرا دی. ہم قربان جائیں اپنے اکابر کے. مجھے یہاں یہ بات یاد آ رہی ہے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ 1970 میں جب آپ نے ورلڈ اسلامک مشن کے تحت قادیانیوں کے خلاف وہ پورا سلسلہ چلایا، اور امریکہ میں اور دیگر دنیا کے بہت سارے ممالک میں انہوں نے سفر بھی کیا، مرزائیوں قادیانیوں کے ساتھ مناظرے بھی کیے. مرزا خالد جو تھا، اس کو مرزا ناصر، اس کو بھی بڑا منہ توڑ جواب دیا انہوں نے پارلیمنٹ میں. اور تو 1970 میں انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی، اور 1974 میں، ویسے تو یہ پکے کافر و مرتد ہے مرزائی، لیکن 1974 میں ان کو باقاعدہ ہماری اس پارلیمنٹ میں اور آئین میں، قانون میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ مرتد ہے مرزائی. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ پہ جتنا زور تھا، میرے پاس وہ ویڈیو بھی آج کل بھی چل رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت انہوں نے غالباً 2 کروڑ یا واللہ عالم کتنے کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی. 1970 میں وہ 2 کروڑ پتہ نہیں اب شاید 2 ارب ہوں، اس دور کی بات ہے. تو فرمایا اتنی بڑی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ اس سے بھی بڑی ڈیل ہو چکی ہے میری. تو کہتے اس سے بڑی کیسے ڈیل ہو گئی ہے؟ فرمایا مدینے سے ہوئی ہے. ہم میں کوئی ہماری جوتی بھی کہتے نہیں خرید سکتا،
تم ہمیں خریدنے کی بات کرتے ہو؟ تو یہ ایسے قابل رشک علماء تھے، اللہ والے، راسخ فی العلم، اولیاء کاملین، زبردست، اللہ ان کے صدقے ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے کہ جو ایسے کام نہیں کرتے دین کو، اور ہمیشہ، اور جتنے بھی سیکولر طبقہ تھا بالکل لادین اور بالکل آزاد خیال، وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ بڑے صاحب کردار اور اعلیٰ ظرف اور زبردست اہل علم لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ یہ پستی کی چیزیں ہیں۔ بلعام بن برورہ نے پستی کی طرف وہ چلا گیا، اگر ہم اسے اٹھاتے تو اٹھا سکتے تھے، ہماری مرضی، لیکن اخلد الی الارض، اس نے پستی کی طرف وہ جھکا، واتبع ہوا، اور اس نے ہوائے نفس کی، خواہش نفس کی پیروی کی۔ تو اس پر جتنے بھی علماء ہیں، ملا ہیں، پیر ہیں، جو بھی ہیں، ان کو ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر دور میں یہ ہماری تاریخ رہی ہے، ہر دور میں علماء کو جو ہے وہ کیا کیا حشر کیا گیا ہے۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی حکومت میں چن چن کے علماء کو شہید کیا گیا۔ اس دور میں بھی کہیں علماء کا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کا جنازہ جیل سے نکل رہا ہے۔ اتنے بڑے وقت کے امام ہے کہ آج 80% دنیا ان کی تقلید کرتی ہے۔ امام آج بڑے بڑے محدثین ان کی جو ہے وہ آگے روحانی اولاد میں سے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، حکومتوں نے ان کو بھی جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تم کہو گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے، فرمایا کافر نہیں ہوتا۔ حکومت نے ان کو جو ہے وہ ایسے ایسے کوڑے مارے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے، اب بات چل نکلی ہے، تو آپ نے ایک مسئلے پہ ایسی بات فرمائی، مطلب حق سے آپ ہٹے نہیں تھے۔ امام دار الحجرہ 40 سال حضور علیہ السلام کے روضہ شریف کے سامنے بیٹھ کے آپ نے حدیث شریف پڑھائی ہے، لیکن ادب کا یہ عالم تھا کہ کبھی صفحے پلٹنے کی بھی آواز پیدا ہونے نہیں دی۔ 40 سال حضور کے، اور سارے محدثین بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام مالک فرماتے تھے قال ھذا صاحب المزار، کہ اس مزار کے، اس گنبد خضرا کے مکین نے یہ بات فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے وہ موچی یاد آتا ہے کہ جب مجھے حکومتوں کے یہ لوگ لے کے جا رہے تھے اور مجھے سزائیں دینے کے لیے، تو اس موچی کی مجھے بات یاد آتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ امام ہیں بہت بڑے، آپ کا بہت بڑا نام ہے، امام صاحب دار الحجرہ ہیں، آپ کو سزائیں دی جائیں گی، آپ حق پر ہیں۔ میں نے چوری کی تھی، مجھے اتنی سزا دی گئی، لیکن میں نے اس چوری کا اقرار نہیں کیا۔ آپ تو امام ہیں، آپ حق سے اگر ہٹ گئے تو یہ کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ مجھے وہ موچی یاد آتا ہے کہ جس نے چوری بھی کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے مانا نہیں کہ میں نے چوری کی ہے، لیکن وہ مجھے یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ حق بات سے نہیں ہٹنا، جتنی بھی تکالیف، کیونکہ وہ اس قسم کی تکالیف دیتے ہیں کہ علماء کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن واللہ العظیم یہ ایسے لوگ ہیں علماء کہ یہ ان کی چمڑیاں بھی ادھیڑ دی جائیں تو دین سے بغاوت نہیں کرتے۔ وہ اخلد الی الارض، وہ پستی کی طرف بھی نہیں جھکتے اور ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتے۔ جو قرآن نے بیان فرمایا وہی بیان فرماتے، جو رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا یہی حق ہے۔ ان کے بڑے اعلیٰ کردار ہیں اور قیامت تک یہ لوگ آتے رہیں گے، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ پھر ایسے بھی امام صاحب کو کوڑے مارے گئے، ایسی سزائیں دی گئی کہ اگر ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی بلک جاتا، لیکن امام صاحب کی جو ہے وہ چیخ و پکار کی آواز نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ اس نے ہوائے نفس کی پیروی کی، تو ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے کہ ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث، کہ تم اس پہ بوجھ ڈالو، اس پہ زور ڈالو تو وہ زبان نکالے، یا نہ ڈالو تو تب بھی اس کی زبان نکلی ہو، فطرت کی وجہ سے کہ وہ ہے ہی ایسا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ واقعات سنائیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ ہدایت یافتہ ہوا، وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ہدایت اور گمراہی کو پیدا اللہ ہی نے کیا ہے، ہدایت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، گمراہی کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اب ہدایت اختیار کرتا ہے یا گمراہی، یہ انسان ہی کے بس میں ہے۔
دونوں راستے بتا دیے گئے، پیدا فرمایا اللہ ہی نے ہے، لیکن جو ہدایت کو اختیار کرے گا یا گمراہی کو، یہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان بے اختیار نہیں ہے۔ جو یہ بات کہی جاتی ہے اللہ سے ہونے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو مخلوق کرتی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، پتھر کی طرح ہے، اس کو یہ صاحب اختیار ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، متحرک بالارادہ ہے، اپنے ارادے سے کام کرتا ہے، اسے راستہ بتا دیا گیا ہے، یہ بے بس نہیں ہے۔ بے بس و مجبور ہو تو پھر کائنات کا یہ سلسلہ اور نظام بنانے کا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں، ان کو پشتوں میں بھی وہ کہتے ہیں، ایک جماعت ہے کہ اللہ سے ہونے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، تو یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، اور یہ انتہائی برا قبیح اور کفری عقیدہ ہے کہ اللہ، اب زنا جو آدمی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی، غیبت، جھوٹ بولتا ہے، سب تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تو اس سے منع کر رہا ہے، اور الٹا جو ہے وہ کرتا بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انسان کرتا ہے، اللہ سے ہونے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی پیدا فرمائی ہے، لیکن اسے اختیار انسان کرتا ہے کہ وہ ہدایت کیسا ہے، وہ سب کچھ ہر آدمی کے اندر فطرتاً ایک ایسا مادہ ہے کہ چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان، اسے معلوم ہے کہ حق راستہ کون سا ہے، اچھی چیز کون سی ہے۔ کوئی بھی آدمی گند اٹھا کے نہیں کھاتا، مٹی نہیں کھاتا اٹھا کے، کیوں؟ اسے عقل دی گئی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے کھانا کیا ہے، کھانے کی کیا چیز ہے، اور کھانے کی کون سی چیز ہے کہ جو، یعنی ایسی چیز کون سی ہے کہ جو میں نے کھانی ہے، اور جو کون سی ایسی چیز ہے کہ جو کھانی نہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو حق کے ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی درباری علماء ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، ہمارے حکمران ہیں اس دور میں کہ جو دین کے ساتھ تماشا لگا ہوا ہے، ہر کافر ہم پہ چڑھ رہا ہے، اور جتنی بھی اقلیتیں شکلیتیں ہیں، یہ سب کا جو ہے وہ ان کا احترام کیا ہے، اور ان کو ہم نے سب کو جو ہے وہ، کسی کو بھی ہم سے شکایت نہیں ہے، ہم سے زیادہ وہ اس پاکستان میں سکون سے رہ رہے ہیں۔ کوئی بھی سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، پوری دنیا میں جہاں بھی ان کی حکومتیں ہیں، ان کو لے جائیں، وہ یہی کہیں گے جتنا سکون اور حق ہمیں پاکستان میں ملتا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ملتا۔ جائے انڈیا میں پتہ کر لے، معلوم ہو جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا، اور سب کچھ سامنے ہے۔ تو دین کے ساتھ جو دشمنی ہے، یہ بڑی تباہی لائے گی، اور دین کے ساتھ دشمنی بالکل کامیابی نہیں دیتی۔ یہ صاف صاف الفاظ ہیں، صاف صاف، ایسے لوگوں کی مثال کتوں کی طرح ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور اسلام پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔